شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا پرسوز واقعہ ہے، جب 61 ہجری 27 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے خاتم النبیین سردار انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آخری سلام کیا اور اپنے جانثار ساتھیوں کی ایک مختصر سی جماعت کے ہمراہ حق کی بقا، دین کی سربلندی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے اپنی انمول جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہادری، جرت، دلیری کی وہ مثال پیش کی جس پر بنو نوع انسان ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ جب فاسق جابر ملعون یزید نے 61 ہجری میں ظلم و ستم اور غضب کے ذریعے سرور کائنات، رسالت مآب، پیغمبر دو عالم کے نواسے اور جانشین حضرت حسین ابن علی سے بیعت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے یزید اور اس کے بدترین ساتھیوں کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور حق کی سربلندی اور باطل کے خاتمے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفہ گئے تھے اور 9 ذی الحج کو کوفہ میں بہت ظلم و ستم اور بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ 8 ذی الحج کو یزید کی طرف سے حکم آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اسی حج کے دوران شہید کر دیا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیت اللہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور اسی دن مکہ کو چھوڑنا پسند فرمایا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کو یہ اطلاع پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جا رہے ہیں تو یہ بی بی عصا کے سہارے آپ کے پاس آئیں اور فرمایا، میری گزارش ہے کہ آپ کربلا کی جانب سفر نہ کریں اور مجھے فراقت دے کر غمگین نہ کریں، کیونکہ آپ کے نانا جان نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کو سرزمین عراق پر شہید کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے نانی جان، میں جانتا ہوں کہ کس جگہ اور کس دن میں نے شہید ہونا ہے اور اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں اور اپنے مدفن اور اہل بیت علیہ السلام کے مدفن کو بھی جانتا ہوں اور اپنا مقام شہادت بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بات آپ کہتی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اور پھر اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کربلا دکھائی۔ بی بی نے وہاں لشکر دیکھا اور اصحاب کے لاشیں دیکھے، اولاد حسین کے بدن کو ٹکڑوں میں دیکھا تو آپ نے بہت گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں مقتول ہوں اور میری بہنیں بیٹیاں قید ہوں اور انہیں شہر بشہر پھرایا جائے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کر کربلا کی جانب بڑھے۔ اس سفر کے دوران 20 جگہوں پہ امام حسین علیہ السلام رکے، جہاں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر کچھ واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کا مختصر سا ذکر کروں گی۔ پہلا وہ مقام جہاں سے امام حسین علیہ السلام اپنے مختصر سے قافلے کے ہمراہ جب آپ بستان بن عامر سے آگے بڑھے اور دوسری منزل صفا پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عربی زبان کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی، جو کہ کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا، اے لخت جگر علی و بطول، اے نواسہ رسول، میری جان آپ پر قربان۔ کوفہ کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنی تیسری منزل کی طرف بڑھے تو وہ مقام بہت سنسان تھا۔ اس مقام کا نام تھا ذات ارق، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے والوں کو خیمے نصب کرتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا
کہ آپ اس بیابان اور سنسان راستے پر کیوں جا رہے ہیں جبکہ آپ کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اسے سفر کا مقصد بتایا اور اپنی شہادت کی بھی خبر دی۔ پھر امام حسین علیہ السلام سفر میں آگے بڑھے اور اپنے قافلے کے ساتھ جس مقام پر رکے اس جگہ کا نام حاجز تھا۔ اس مقام پر نواس رسول اپنے خانوادے اور ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر آرام کرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا، اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے لیے روانہ کیا۔ پانچواں مقام باز العیون اور چھٹا مقام خزیمیہ سے قافلہ آگے بڑھا۔ جب آپ مقام ضرورت پر پہنچے تو آپ کو زہرین بن قیس نامی شخص ملے اور وہ حج سے واپس آ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے گھر جانے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا پسند کیا۔ پھر مقام سلیبیہ جو کہ 8واں مقام تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 شہزادوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر رک کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کیا تاکہ اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر کرنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا اور مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ ابن زیاد جو اس وقت کا کوفے کا گورنر تھا، اس کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے ماہر کمانڈر حر کو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام زحالہ، بطن عقبہ، شراف ان مقامات سے گزرنے کے بعد جب آپ سرات پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 ساتھیوں سے ہوا۔ اس ریگستان اور صحرا میں حر اور اس کے لشکر کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے خود حر کو اور اس کے لشکر کو پانی پلایا۔ اس کے بعد آپ اپنے 13ویں منزل قادسیہ پر پہنچے تو آپ نے جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر لیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی منزل کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحسنات، بیضہ، ذو حزن کے بعد اپنی 18ویں منزل قصر بنی مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات تھے۔ آپ کے بیٹے شہزادہ علی اکبر نے جب ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اے بیٹا علی اکبر، ہم مقام شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، تو میں پھر موت کا خوف نہیں رکھتا۔ اب امام حسین علیہ السلام مقام شہادت کے قریب ترین تھے، صرف 2 مقام اور تھے اور پھر وہ تمام باتیں حقیقت ہونے والی تھی جو بچپن سے آپ اپنی شہادت کے بارے میں اپنے پیارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا جان شیر خدا علی مرتضیٰ کی زبان سے سنتے آ رہے تھے۔ جب آپ نینوا پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی آپ اسی کیفیت میں تھے کہ حر اور اس کا لشکر آپ کے سامنے آیا اور اس نے بتایا، جس بھی جگہ ہو کوفہ کے آپ کو گورنر وہیں کا روک مجھے لوں خط ملا اور آپ کے خیمے ابن ایسی زیاد جگہ نے مجھے نصب حکم دیا، کرواؤں جہاں پانی نہ ہو۔ اور پھر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن اس پورے قافلے کو اس ریگستان میں ابن زیاد کے حکم پر روک لیا۔ آپ نے کسی شخص سے دریافت کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان سے فرمایا، یہی ہمارے قیام کی جگہ ہے، یہاں پر ہی ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہی میدان آپ کے سفر کی آخری اور 20ویں منزل تھا۔ یہاں پر یزیدی فوج کے ظلم و ستم دیکھ کر وہی حر جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا آپ کے پاس آئے اور معافی مانگی اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور ان کی بہنوں بیٹیوں مستورات کے سروں سے ردائیں چھینی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔